میرے عزیز ہموطنوں السلام علیکم۔ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو پناہ کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہموطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آج 16 دسمبر کے حوالے سے سقوط ڈھاکہ کا دن ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی تکلیف دہ دن بھی ہے۔ پوری قوم، پوری مسلمان ملت اس دن روئی اور اس دن ہمارے ناپاک دشمن کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے مسلمانوں کے 1000 سال جو حکومت مسلمانوں نے ہندوستان پر کی ہے اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ ان کا یہ دعویٰ کتنا حقیقت پہ مبنی تھا؟ مشرقی پاکستان میں اصل میں ہوا کیا اور اس تاریخ سے ہم کیا سبق آج سیکھ سکتے ہیں؟ ان سب باتوں کے لیے آج ہم تھوڑے سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جتنے تاریخی جھوٹ بولے گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے ان تمام جھوٹوں کو چاک کر دیا جائے اور حقیقت سامنے لائی جائے کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں ہوا کیا تھا۔ کیا وہ ہماری ایک فوجی شکست تھی؟ کیا عام طور پہ جو سب سے بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دشمنوں کی طرف سے کہ فوج نے جنگ نہیں کی وہاں پہ جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دوسرا پروپیگنڈا جو دشمنوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان فوج نے وہاں بہت قتل و غارت کیا، تباہی و بربادی مچائی، 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان فوج نے قتل کر دیا، کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ پھر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ تو ایک بنگلہ دیش کی یا اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے بنگالیوں کی تحریک آزادی تھی، انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اس میں انڈیا کا کوئی کردار نہیں تھا۔ کیا اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان فوج کے جوان وہاں پر کس طرح لڑے، جرأت اور دلیری اور شجاعت کی کیا مثالیں، کیا تاریخیں رقم کی گئی، اور پھر کہ اس وقت کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا کیا کردار تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کو یہ زد لگی، یہ چوٹ لگی اور دشمن ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہماری سرحدوں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر ہم آخر میں یہ کمپیریزن بھی کریں کہ کیا آج پاکستان میں وہ حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ جو آج پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ ٹوٹنے والا ہے، ایسٹ پاکستان جیسے حالات بن گئے ہیں، پاکستان خطرے میں پڑ گیا ہے، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، کیا اس قسم کے حالات ہیں جو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ اور پھر آخر میں ہم اپنے دشمنوں کو بھی یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ، مشرقی پاکستان کی ایک چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے، لیکن زندہ قوموں کو یہ چوٹیں لگتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے نہ تو ہم بھولے ہیں اور نہ ہم ایک ایک شہید کو فراموش کر سکے ہیں جو مشرقی پاکستان میں جس نے اس پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس کا انتقام بھی لیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں۔ 1965 کی وار کے بعد ہی دشمنوں نے ایک خوفناک سازش پر عمل کرنا شروع کیا تھا جس کا ٹارگٹ مشرقی پاکستان تھا۔ 1965 کی وار میں جب ایوب خان نے وہ شاندار تقریر کی جس کے نتیجے میں پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور اس جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے گئے، یہ درست ہے کہ پاکستان کشمیر حاصل نہیں کر سکا جو ہمارا انیشل آبجیکٹو تھا، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ دشمن لاہور پر اور پاکستان پر قبضہ نہیں کر سکا جو اس کا آبجیکٹو تھا۔ ایک شدید لڑائی کے بعد پاکستان ایئر فورس نے جو سپیریورٹی حاصل کی، ایم عالم صاحب نے جو 6 جہاز دشمن کے 30 سیکنڈ میں مار کے گرائے شروع ہی کے دنوں میں، اس کے بعد انڈین ایئر فورس کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان میں داخل ہو۔ ماشاءاللہ ہماری غازی سبمرین نے دشمن کی نیوی کو بلاکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا
اور तमाम महाजों पर दुश्मन की फौजों के जो दांत तोड़े गए, जो जुर्रत और दलेरी की शानदार रिवायत कायम की गई, उसके नतीजे में दुनिया को मालूम हो चुका था कि पाकिस्तान फौज के शेर और दिलेर जवान अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं। अब दुश्मन का काम बराह रास्त मैदान जंग में जंग करना नहीं, साजिश था। ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से यह बात ध्यान में रखिएगा कि जब पाकिस्तान बना है उस वक्त भी यह मसला मशरकी पाकिस्तान का कोई चंद साल में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में नहीं बन गया था। ना यह कोई फौजी शिकस्त थी जो मैदान जंग में हमें हुई। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ही फितनों का, साजिशों का आगाज मशरकी पाकिस्तान से हो गया था। कायद आज़म ने जब पहला दौरा किया ढाका का, तो वहीं पर फसादियों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया जबान की बुनियाद पर कि पाकिस्तान की जबान उर्दू होगी या बंगाली होगी। और कायद आज़म ने बड़ा सख्त जवाब उनको दिया, क्योंकि वो समझ गए कि ये सारा इंडियन लॉबी की तरफ से फितना और फसाद बर्पा किया गया है। तो कायद आज़म ने बड़ा सख्त जवाब ये दिया कि पाकिस्तान की जबान, कौमी जबान उर्दू होगी। बंगाल के बारे में यह बात ध्यान में रखिएगा कि मुसलमानों के तमाम सूबों में, जो कि इंडिया में ओवरऑल मुसलमान पसमानदा ही थे, लेकिन बंगाल के जो सूबे थे, खासतौर पर मशरकी पाकिस्तान के इलाके जिस सूबों से बने, वहां पे मुसलमानों का तालीमी मेयार भी बहुत कम था, मुसलमान गरीब भी बहुत थे, और तमाम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और तालीम का जितना भी निजाम था वो हिंदुओं के हाथ में था, और मुस्लिम लीग का काम वहां बहुत कमजोर था। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी जितनी भी इंटेलिजेंसिया थी, जितनी भी एलीट थी वहां पर, वो तमाम की तमाम हिंदू डोमिनेटेड रही। हत्ता कि हाल ये हो गया था कि वहां के जो एजुकेशन सिस्टम कायम किया गया, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूलों में जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी, टीचर्स भी मुकर्रर किए गए, तो अक्सर उसमें हिंदू हुआ करते थे। वहां पे माओइस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने बड़ा जोर पकड़ा। एक मौलाना वहां पे जो अपने आप को भाषानी, मौलाना भाषानी के नाम से जो मशहूर थे, जो माओइस्ट थे, उन्होंने बड़ा जोर पकड़ा और पूरे बांग्लादेश में उनको बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और दूसरा एक मार्क्सिस्ट जिसका बहुत ज्यादा झुकाव मार्क्सिज्म और इंडिया की तरफ था, शेख मुजीबुर रहमान, वो भी 1948 और अर्ली 50s के बाद से ही एक्टिव हो चुका था वहां पे अपना काम करने में। जब तालीमी निजाम को भी हिंदू लीड करते हो, हिंदू टीचर्स हो, फिर गवर्नेंस कमजोर हो, मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी वहां पर कमजोर हो, तो हाल ये हो चुका था कि 1957 तक, यानी उस वक्त अयूब खान का मार्शल लॉ भी नहीं लगा था, कि मौलाना भाषानी ने मगरबी पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम कह दिया था। यानी उसके तारीखी अल्फाज है जिसमें उसने कहा था कि मगरबी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज तो मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान बनते वक्त ही से डेवलप होना शुरू हो गई। मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों की बैड गवर्नेंस, उनका गलत, इनका एनालिसिस सिचुएशन का वो देख नहीं सके, फिर वसाइल का गलत इस्तेमाल, सियासी गलतियां मुसलसल कई नस्लों तक होती रही। कौमें और मुल्क एक नस्ल में या एक छोटे से फैसले की वजह से नहीं टूट जाया करते। मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला, हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे बीच में मौजूद, जिसको अयूब खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि भारतीय हुक्मरान कभी भी पाकिस्तान के वजूद को अपने दिल से तस्लीम नहीं कर सके। तो इंडियंस ने पाकिस्तान की इस कमजोरी को हमेशा से देख लिया था और ईस्ट पाकिस्तान पर उनका फोकस बहुत ज्यादा रहा था पाकिस्तान बनते ही। बहुत बड़ी तादाद में मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, प्रो इंडियन एलिमेंट्स, लिबरल, सेकुलर्स, इस्लामी जमातें तो प्रैक्टिकली वजूद ही नहीं रखती थी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी मशरकी पाकिस्तान में बहुत कमजोर हो चुकी थी। देखिए, कौमें बनती हैं आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, कौमें बनती हैं इस बुनियाद पर कि वो अपने आप को इस्लाम के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, पाकिस्तानियत के साथ अपने जोड़ कर रखें। लेकिन जब हुकूमतों की कमजोरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो, माशी वसाइल की तकसीम ठीक ना की जाए, गवर्नेंस खराब हो, और फिर दुश्मन हॉस्टाइल आइडियोलॉजीज, रुपया, पैसा, फंडिंग, ये तमाम चीजें किसी मुल्क में दाखिल करना शुरू कर दें, तो फिर आइडियोलॉजी कमजोर होती है और मुल्क के टूटने के फिर असबाब बनते हैं। लेकिन यही बात, ये सब कुछ चंद सालों में नहीं होता। 1947 से जो फसाद शुरू हुआ, तकरीबन 25 साल लगे उसको अपनी शक्ल में अमल पजीर होते हुए कि जाके मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो। 1965 की वॉर में इंडिया को बड़ी सख्त मार पड़ी और उसके बाद इंडियंस ने फोकस कर लिया कि हमारी आइंदा आने वाली जंगों में तवज्जो मशरकी पाकिस्तान पर होगी और हम उसको तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अब 40 साल होने को आए हैं 1971 के क्राइसिस को, तकरीबन अगले 2011 में 40 साल हो जाएंगे, और अब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो चुके हैं, आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं मशरकी पाकिस्तान के क्राइसिस पे, ईस्ट पाकिस्तान की उस जंग पे। अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स भी डिक्लासिफाई हुए हैं। खुद मुक्ति बाहिनी के उन गुरीलों ने, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की थी, उन्होंने किताबें लिखी हैं और अपनी सारी वाकयात और हकीकत बयान की है। इंडियन राइटर्स बहुत सारे सामने आ गए हैं कि जिन्होंने 1971 के वाकयात को सामने रखा है। अब हिस्टोरिकल आर्काइव, वो तारीख जिसको छुपा के रखा गया 40 साल तक, 40 साल तक जो झूठ बोले गए,
اب وہ جھوٹ کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایسٹ پاکستان پر ایک مکمل انالیسس کیا جائے. یہ دیکھا جائے کہ وہ سارے الزامات جو 40 سال تک لگائے جاتے رہے پاکستان کے اوپر, پاکستان آرمی کے اوپر, پاکستان کے لوگوں کے اوپر, اس کی حقیقت کیا ہے. انڈین را کا کیا کردار تھا اس کے اندر, دشمنوں نے کیا سازشیں کی, عالمی سپر پاورز کا کیا کردار تھا, کیا پاکستان آرمی کو وہاں ایک میدان جنگ میں شکست ہوئی تھی, یا یہ جنگ سازش کے نتیجے میں, ڈپلومیسی کے فیلئر کے نتیجے میں, پولیٹکس اور سیاست کے فیلئر کے نتیجے میں, اور پھر 30 سال کی دشمن کے ایفرٹ کے نتیجے میں ایک آبادی کو پاکستان سے توڑ کر الگ کیا گیا. اور کیا وہ جو میدان جنگ میں جو ہیروئکس تھے ہمارے, جو ہمارے جانباز, ہمارے غازی, ہمارے سولجرز نے ہماری تاریخ کی اگر اعلیٰ ترین مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جرأت اور دلیری کی اور شہادت کی, جس کو ہماری تاریخ میں آج نہیں پڑھایا جاتا, وہ ایسٹ پاکستان میں ہے. وہ ایک ایسی فوج کے سامنے ہے کہ جس کو پتا تھا کہ اب ہم گھیرے میں آ چکے ہیں, جس کو پتا تھا کہ دشمن 10 گنا زیادہ طاقتور ہے, جس کو پتا تھا کہ ان کی صفوں میں غدار گھس چکے ہیں, جن کے پاس کوئی سپلائیز نہیں تھی, کوئی آرمر, ٹینک, آرٹلری ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, کوئی نیول سپورٹ نہیں تھی, اور اس فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں پورے ایسٹ پاکستان میں بکھیر دیا گیا تھا. اور اس فوج کو جو 8 مہینے 2.5 لاکھ مکتی بانی کے لوکل گوریلوں کے خلاف لڑتی رہی, جو کہنے کو مکتی بانی کے لوکل گوریلز تھے, جن کی کمانڈ انڈین آرمی آفیسرز کر رہے تھے, جن کے اندر کم از کم 30-40 ہزار انڈین کمانڈوز تھے, جس میں کم از کم 30-40 ہزار ایسٹ پاکستان رائفلز کے وہ بنگالی تھے جو پاکستان آرمی کے سپاہی تھے, آفیسرز تھے, لیکن ڈیفیکٹ کر گئے تھے, بغاوت کر کے الگ ہو گئے تھے. اس ساری فوج کے ساتھ وہ پاکستان آرمی کے 40,000 سے بھی کم جوان انفینٹری کے جو لڑتے رہے وہاں پہ 9 مہینے, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی 2.25 لاکھ کی انڈین فوج کے ساتھ جس نے چاروں طرف سے حملہ کیا اس کے اوپر, اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ تاریخ کی ایک ملٹری ہسٹری میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں کہ دنیا کی کوئی فوج اتنی کمزور ہونے کے باوجود اتنی شاندار مزاحمت کر سکے. اس پر ہم آگے آئیں گے, واقعات پڑھ کے سنائیں گے آپ کو, انڈین آرمی کے ریفرنس سے بھی, تاریخ کے حوالے سے بھی, اور مغربی مورخ اور جرنلسٹ اور رپورٹرز نے جو باتیں رپورٹ کی ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں فوج کس طرح لڑی, کن آڈز کے اگینسٹ لڑی, کتنی جرأت اور دلیری کے ساتھ لڑی, اور وہاں پر فوج کا اس آڈز کے سامنے سٹینڈ لینا, دنیا کی کوئی فوج سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی, لیکن ہمارے جوانوں نے جس طرح سٹینڈ لیا وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے. ایسٹ پاکستان 16 دسمبر کی چوٹ ہمیں ضرور لگی ہے, ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ضرور نکلا, لیکن جب ان سارے واقعات اور حالات کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو یو ریئلائز کہ بے شک ہمیں چوٹ ضرور لگی ہے, لیکن دشمن کی بھی یہ کوئی اتنی بڑی فتح نہیں ہے. غداری سے, مکاری سے, فریب سے, دھوکہ دہی سے 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ, اور ایک تھکی ہوئی فوج جو 10 مہینے سے جنگلوں میں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے لڑ رہی ہو, اس کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو اوور رن کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہے, احمق ہیں وہ. انشاءاللہ ہم 1000 سال اور حکومت کریں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں ان پہ, اور جو مارے ہم نے دیے ان کو, جو ہم ہمیشہ 1000 سال سے ہم مار دیتے آئے ان کو, ہر دفعہ پانی مت کا میدان ان کے لیے قبرگاہ بنتا تھا, انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ان کو بتائیں گے. ایسٹ پاکستان کی ایک چوٹ سے ہمیں فرق نہیں پڑا, لیکن ہم اللہ کے فضل زیادہ جذبے کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ایک ایک شہید کا, ایک ایک خون کا, ایک ایک بے آبرو ہونے والی بہن کا حساب لیں گے ہم. اور پھر ساتھ یہ بھی وقت ہے, دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے حالات برپا ہوئے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا کوئی حساب نظر نہیں آ رہا ہے, تباہی اور دھماکے اور بربادی پورے ملک میں برپا ہوئی بھی ہے, پورے ملک میں کوئی گورننس نظر نہیں آتی, حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جب ہم ایسٹ پاکستان کے واقعات پہ نظر ڈالتے تھے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ کیا اس وقت حکومت نہیں تھی, کیا اس وقت جو ساری انڈین یہ سازشیں کر رہے تھے, یہ پلانز کر رہے تھے, یہ ان کی ساری سازشیں پکڑی جا رہی تھی, نظر آ رہا تھا صاف صاف کہ انڈینز کیا گیم پاکستان کے خلاف کرنا جا رہے ہیں, تو اس وقت کی حکومت کہاں تھی, اس وقت کی سیاسی جماعتیں کہاں تھی, اس وقت کا میڈیا کدھر تھا, اس وقت کی دانشور اور علماء اور اسکالرز چپ کیوں تھے, کیوں دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے اس وقت. اور یقین کیجئے آج جب ہم حالات پاکستان کے دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں, باقی سمجھ میں آنے لگتی ہے بات کہ جس طریقے سے آج حالات بنے ہوئے ہیں کچھ اسی قسم کی قیادت اس وقت بھی تھی, سیاسی بھی, مذہبی بھی, اور حکومت کرنے والے لیڈرز تھے اس وقت, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک پھندا لگایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی رسپانس ڈیولپ نہیں کیا جاتا تھا, کوئی رسپونڈ نہیں کرتا تھا. آج اللہ کے فضل سے وہ حالات کم از کم زمین پر وہ حالات نہیں ہیں. آج ہم آگے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایسٹ پاکستان میں ہوا کیا, پھر خود کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا پاکستان میں آج ایسٹ پاکستان والے حالات ہیں. حکمران تو ویسے کرپٹ ہیں, کوئی شبے کی بات نہیں, بالکل اسی طریقے سے تمام پاکستان کو خطرات کا سامنا بھی ہے جیسے اس وقت تھا, لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان اب اتنا کمزور نہیں ہے جتنا اس وقت تھا. آئیے ہم آپ کو کچھ واقعات سناتے اور دکھاتے ہیں, حقیقت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان میں اصل میں کیا ہوا تھا. 1965 کی وار کے بعد اب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں. ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی جس سازش کا نام ہے اگرتلا سازش. یہ سازش یہ تھی کہ ایوب خان نے 1967 میں
तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान का दौरा करना था और वहां एक साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज को, जिस तरह जनरल ज़िया-उल-हक के जहाज को क्रैश कराया गया था, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज पर हमला करके जहाज को गिराना था और अयूब खान और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को वहीं खत्म कर दिया जाता। यह साजिश पकड़ी चली गई और इस साजिश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो उनके गद्दार रहनुमा थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल था, ईस्ट पाकिस्तान की जो हमारी बंगाली रेजिमेंट थी उस वक्त, उसके कुछ अफसरान थे, कुछ मकामी लोग थे, वो सारे पकड़े चले गए। इस साजिश का नाम है अगरतला साजिश, क्योंकि इंडिया में एक जगह अगरतला जहां बैठ के साजिश बनाई गई थी और जिसके मुताबिक इंडियंस ने ईस्ट पाकिस्तान में बगावत बर्पा कराकर इसको पाकिस्तान से तोड़ना था। 1965 के टेलीग्राम्स अब डीक्लासिफाई हो चुके हैं कि जो यूएस एम्बेसी ने ये टेलीग्राम्स निकाले हुए हैं कि जिसमें 1965 की वॉर के बाद अमेरिकन ये लिख रहे हैं कि ऐसी साजिशें पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के पास कि जिसमें इंडियन मैप्स हैं, इंडियन प्लान्स हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके इसको पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया जाएगा। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान कोई रातों रात नहीं टूट गया था, बहुत पहले से इंडियन के गेम प्लान थे और 65 की वॉर में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं आपको कि जिस तरह मार इंडियंस को पड़ी थी, उसके बाद उनका फोकस ये था कि अब हम मगरबी पाकिस्तान पर तवज्जो करने के बजाय सारा जोर ईस्ट पाकिस्तान पे लगाएंगे, पहले इसको सॉफ्ट करेंगे, इसमें गद्दार खरीदेंगे, इसमें प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें गुरिल्ला दस्ते तैयार करेंगे और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी को वहां फंसा लिया जाएगा तो उसके बाद फिर भारतीय फौज बराह रास्त दाखिल होकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देगी। इस सारी साजिश के लिए जो कैरेक्टर उन्होंने मुंतखब किया वो शेख मुजीबुर रहमान था और जो साजिश बनाई उसका नाम अगरतला साजिश था। अल्लाह ताला ने देखे कितने मौके हमें दिए। अगरतला साजिश पकड़ी गई, अगर मुजीबुर रहमान पर और उसके तमाम साथियों पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी जाती उसी वक्त, जिस वक्त ये, और ये 1967 की बात है, पाकिस्तान टूटने से 4 साल पहले, उसी वक्त मुकदमा चला के इन गद्दारों को फैसला कर दिया जाता तो ईस्ट पाकिस्तान कभी ना टूटता। वो तमाम हंगामे होते लेकिन ईस्ट पाकिस्तान ना टूटता। पूरी क़यादत जो थी दुश्मनों की अल्लाह ने हमारे हाथ में हवाले कर दी थी। हमारे ये तारीखी गलतियां होती हैं, देखें लम्हों की गलतियां होती हैं, सदियों में सजा काटनी पड़ती है। ये बातें हमारी तारीख में कई मर्तबा हो चुकी हैं। 1962 में जब चाइनीज इंडियंस की मार लगा रहे थे, चाइनीज ने इंडियन आर्मी को कश्मीर से धकेल के हटा दिया था, उस वक्त चाइनीज ने हमें पैगाम भेजा था कश्मीर खाली है, अंदर दाखिल हो जाओ, कश्मीर पे कैप्चर कर लो, और हमारे हुक्मरान सोते रह गए। इसी तरह 65 की वॉर में जंग शुरू होने से पहले हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने पैगाम भेज दिया था पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में कि साहब इस वक्त इंडिया हमला करने वाला है 2 दिनों के बाद, और वो टेलीग्राम उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त के थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके टेबल पे पड़ा रहा 2 दिन तक, और फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन मिनिस्टर को ये नहीं दिखाया। फिर अल्लाह ने 100 मौके हमें और दिए। इसी तरह पाकिस्तान बनने के 65 की वॉर में अल्लाह ने जो इज्जत रखी हमारी, उसके बाद अगरतला साजिश पकड़ के हमारे हवाले कर दी। तो आपको पता है उस वक्त क्या हुआ? अयूब खान मुकदमा चलाना चाहता था। अयूब खान ये चाहता था कि इस पर मुकदमा चलाकर इन सारों को फांसियां दी जाए और सजाएं दी जाए। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स ने उस वक्त हंगामा बर्पा कर दिया कि मुजीबुर रहमान को सजा नहीं दी जाएगी। अयूब खान का तख्ता उलटने के चक्कर में गद्दार मुजीब खान जैसों का साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि तमाम मुकदमात वापस ले लिए गए 1969-70 तक, इलेक्शन से पहले। अगर आप नोट करें तो एग्जैक्टली यही बात आज ये हुकूमत भी कर रही है हमारी, कि वो तमाम गद्दार जिन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पाइपलाइनें तोड़ी हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, उन सारों के मुकदमात आज बलूचिस्तान में विड्रॉ कर लिए गए हैं। बिल्कुल वही सब कुछ करने की कोशिश हो रही है जो अगरतला साजिश के बाद शेख मुजीब के साथ किया गया था। वो तमाम गद्दार जो पाकिस्तान की तस्लीम ही नहीं करते, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, आज पाकिस्तान की इसमें बहुत बड़ी तादाद आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठी है, पाकिस्तान के कई सूबों में उनकी हुकूमतें। ये वो होता है मामला कि जब कौमें इस तरह गलतियां करती हैं फिर बड़ी सख्त सजा काटनी पड़ती है। आज जो सरहद में हुकूमत है, जो बलूचिस्तान में हुकूमत है, और बहुत सारे सियासी ग्रोह जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, सिंध में मौजूद हैं, कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान गलत बन गया था, जो ये कहते हैं पाकिस्तान का बनना तारीख की सबसे बड़ी गलती थी, जो ये कहते हैं कि अगर ये पाकिस्तान के मुसलमान वापस जाना चाहें इंडिया तो इंडिया को उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ये बातें उस वक्त भी होती थी और उस वक्त के हुक्मरान भी सिर्फ तमाशे देखते थे, और सियासी जमातों ने मिलकर मुजीबुर रहमान को सजा दिलवाने के बजाय, इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है, उसका साथ दिया और अयूब खान को मजबूर किया कि तुम हुकूमत छोड़ दो। 1970 में इलेक्शन होते हैं और फिर वही गद्दार तमाम के तमाम उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। और चूंकि उस वक्त तक ये इतने मुनज़्ज़म और मजबूत हो चुके थे, इंडियंस की तरफ असला रुपया पैसा इनको मिल चुका था, किसी की ईस्ट पाकिस्तान में जुर्रत नहीं थी कि इनके खिलाफ वोट दे। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे गलीज, नापाक और करप्ट इलेक्शन 1970 के इलेक्शन थे, खास तौर पे ईस्टर्न विंग में,
کہ جہاں پہ اربوں روپیہ خرچ کیا مکتی بانی کو بلڈ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ایک غنڈہ فورس تھی، دہشت گرد فورس تھی، اور انڈین نے عوامی لیگ کو جتوانے کے لیے، شیخ مجیب کو جتوانے کے لیے جس طرح پیسہ روپیہ خرچ کیا. اور یہ ساری باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں آن ریکارڈ اب اویلیبل ہیں ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میں، اور امریکن بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی آپ اگر ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ را نے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا اس الیکشن میں مجیب الرحمان کو جتوانے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایوب خان جیت گئے. مشرقی پاکستان میں ایوب خان تو خیر اس وقت تک حکومت چھوڑ چکے تھے، یحییٰ خان کی حکومت، مجیب الرحمان جیتا، عوامی لیگ. اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے سویپ کیا، میجورٹی ان کی بن گئی. اس سے پہلے جو 1966 میں ہی مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس دیے تھے، اور وہ 6 پوائنٹس بھی یہی تھے کہ پاکستان پریکٹیکلی توڑ کے الگ کر لیا جائے، مشرقی پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے سامنے آ جائے. وہ پوائنٹس ایسے تھے جس کو پروونشل اٹانومی کے نام پر بالکل آزادی کی طرف لے جانے کا ایک راستہ تھا. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے صوبوں میں ایسے گروہ موجود ہیں جو پروونشل اٹانومی کے نام پر وہی باتیں کر رہے ہیں جو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس میں کیے تھے. ہم یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک دفعہ پھر اسی کھیل کو پاکستان میں دہرانا چاہتا ہے. آپ کی دفعہ منہ توڑ جواب کھائے گا انشاءاللہ، لیکن اور چونکہ تاریخ بھی اب ہمارے سامنے ہے اور ہم بھی وہ منظم اور مضبوط اور پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ سب موجود ہیں کہ اب انشاءاللہ اس پاکستان کا کھیل وہ نہیں ریپیٹ کر سکیں گے، لیکن گیم ان کا یہی تھا. تو 1970 کے الیکشنز کے بعد جب یہاں پر شیخ مجیب جیتا ایک ونگ میں، پیپلز پارٹی دوسرے ونگ میں جیتی، تو شدید آپس میں ان کا تصادم ہو گیا. دیکھیے اب حالات اتنے آگے جا چکے تھے، غدار پکڑے جا چکے تھے، پھر بھی ان کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی. دشمنوں نے بھاری فنڈنگ کی. اب سیاسی طور پر وہ غدار اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم کو مغربی پاکستان کا بھی وزیر اعظم بنایا جائے. یعنی آج یہ کہنا کہ مجیب الرحمان کو اگر ہم حکومت دے دیتے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی جہالت کی بات ہے. یعنی ایسی بات ہے کہ آپ اندرا گاندھی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے. مجیب الرحمان بہت آگے جا چکا تھا، وہ اتنا بڑا کھل کے غدار سامنے آ چکا تھا کہ اب اس کو اگر حکومت دی جاتی تو پاکستان نے ویسے ہی ٹوٹ جانا تھا. پاکستان تو اب ٹوٹ نہیں جا رہا تھا، اب کوئی سیاسی حل ہی نکالنا تھا اس کا. دوسری طرف جو یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسے جملے اور کلمات کہے کہ جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان والوں کو بھڑک گئے، آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم کا بہت مشہور نعرہ انہوں نے لگایا کہ تم وہاں حکومت کرو، یہاں ہم حکومت کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2 حکومتیں تو نہیں چل سکتی، حکومت تو ایک ہی ہوگی. دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ڈھاکہ میں اجلاس بلایا گیا، چونکہ میجورٹی ڈھاکہ والوں کی تھی، اگر وہاں اجلاس بلایا گیا تو جو بھی مغربی پاکستان سے پارلیمنٹرین جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو اس قسم کے الفاظ جب استعمال کیے گئے تو مجیب الرحمان کو موقع مل گیا کہ 7 مارچ 1971 اس نے ڈھاکہ میں بہت بڑی تقریر کی جس میں اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، پاکستان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اور جو لاکھوں کی تعداد میں مکتی باہنی کے غنڈے اور گریلے انہوں نے پاکستان کی صفوں میں پہلے ہی تیار کیے ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان میں خوفناک بغاوت شروع ہو گئی. اور اس بغاوت کے نتیجے میں 7 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک آپ یقین کریں گے کہ کم از کم 8 لاکھ ویسٹ پاکستانیوں کو مشرقی پاکستان میں ذبح کیا گیا. اتنا بڑا سلاٹر ہوا ہے کہ ناقابل یقین، ناقابل بیان. یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. پاکستان کے ایک بہت مشہور ڈپلومیٹ، ایک مورخ تاریخ دان، ایک قطب الدین عزیز ہے. قطب الدین عزیز صاحب نے ایک حیرت انگیز، ایک انتہائی ایک ویل ریسرچ ڈاکومنٹ لکھا ہے جس کا نام ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز. اور یہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ مکتی بانی نے کیا، جس طرح عورتوں بچیوں کی بے حرمتی کی گئی، جس طرح میس سلاٹر کیا گیا، پورے مشرقی پاکستان میں اس وقت صرف 8,000 سے 10,000 پاکستانی فوج موجود تھی. میکسیمم 10,000 کے قریب جو چند ایک جہاز تھے، چند ایک چھوٹی چھوٹی بوٹس تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ملٹری سپورٹ نہیں تھی. جب پورے مشرقی پاکستان میں خوریز بغاوت بھڑک اٹھی، ایک آگ لگا دی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں ان تمام بنگالیوں کو جو پاکستان سے پیار کرتے تھے اور ان تمام ویسٹ پاکستان کے لوگوں کو کہ جو نان بنگالیز تھے، اس بری طرح ذبح کیا جانے لگا. اور یہ تاریخ اتنی دردناک ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. یہ کتاب اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کو دوبارہ چھپوا سکیں. بلڈ اینڈ ٹیئرز، قطب الدین عزیز. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز. یہ کتاب اس قدر تکلیف دہ ہے جس میں آپ کو حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ مکتی بانی اور انڈین را کا ناپاک چہرہ اصل میں تھا کیا. 25 مارچ کو پاکستان آرمی کے یہ 10,000 ٹروپس جو موجود تھے وہ پورے ایسٹ پاکستان میں پھیل جاتے ہیں اور مکتی بانی کے خلاف ایک جنگی کارروائی شروع کی جاتی ہے. اور بہت جلدی اللہ کے فضل سے ان گریلوں پر، ان بدبختوں پر قابو بھی پا لیا جاتا ہے.
پاکستان، اور یعنی یہ مارچ سے لے کے تقریباً نومبر تک یہ کئی مہینے پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں پوری بغاوت کو دبا لیا، بغاوت قابو میں آ گئی تھی، اور پھر بعد میں مزید کچھ فوجیں بھیجی گئی مغربی پاکستان سے۔ اس زمانے میں انڈیا نے ایک ڈرامہ کیا، ڈرامہ یہ کیا کہ ایک جہاز اغوا ہوا کشمیریوں کی طرف سے، جو گنگا جس جہاز کا نام تھا وہ لا کے لاہور میں کھڑا کر لیا گیا، اور انڈینز نے یہ کہا کہ یہ جہاز چونکہ پاکستانیوں نے اغوا کروایا ہے لہٰذا انڈیا نے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان تک اوور فلائٹس بند کر دی، یعنی ہمارے جہاز اب انڈیا کے اوپر سے ہو کر مشرقی پاکستان نہیں جا سکتے تھے، اور اب پاکستانی جہازوں کو سیلون سری لنکا کے راستے، بہت لمبے راستے ہو کے مشرقی پاکستان جانا پڑتا تھا۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ اس وقت ریسورسز اور حالات اور وسائل اتنے کم تھے کہ مشکل سے 20-25-30 ہزار اور پاکستانی فوجی بھیجے جا سکے جو صرف اپنے ساتھ رائفلیں اور ہلکے ہتھیار لے جا سکے، یعنی فائنل فل سٹرینتھ ہماری جو تقریباً 3 ڈویژن فوج، جو 3 ڈویژن انڈر سائز تھے، جن کی ایک ڈویژن کی سٹرینتھ تقریباً 12,000 کے قریب ہوتی ہے انفینٹری ڈویژن کی، تو ہمارے پاس کل فوجی ملا کر مشرقی پاکستان میں کوئی 30-35-40 ہزار کے قریب میکسیمم سٹرینتھ موجود تھی، جن کے پاس آنے بعد میں جو جنگ شروع ہوئی اس کے بعد تو ایک ہی دفعہ وہ جہاز اڑ سکے، پھر رن وے تباہ کر دی گئے تو جہاز لینڈ بھی نہیں کیے، ہمارے پاس نیوی کوئی نہیں تھی، آرٹلری اور آرمر سپورٹ بھی پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ہمارے پاس۔ اس کے مقابلے میں تقریباً 4-4.5 لاکھ انڈین اور مکتی باہنی فوجیں ملا کر پاکستان کے 40,000 فوجیوں کے مقابلے پر مسلسل جنگ پر آمادہ بھی تھی، اور باقاعدہ جنگ جو انڈینز نے نومبر کے بعد سردوں سے ان کی فوجیں داخل ہوئی، تقریباً 2 لاکھ کے قریب 12 سے 14 ڈویژن انڈینز کے اندر داخل ہوئے، جن کے پاس پورا ایئر سپورٹ، آرٹلری، آرمر اور ہر قسم کی نیول سپورٹ ان کے پاس موجود تھی۔ تو آپ صرف یہ سوچئے کہ نومبر تک پاکستانی فوج کے وہ دستے جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں سیکیورٹی ڈیوٹیز کر رہے تھے پورے مشرقی پاکستان میں، جب اچانک چاروں طرف سے ان کے اوپر انڈین آرمی حملہ کرتی ہے تو یہ دستے کس طرح مزاحمت کرتے ہیں۔ یعنی جرأت کی، شجاعت کی، دلیری کی، وطن پر جان نثاری کی ایسی مثالیں انسانیت کی تاریخ میں آپ کو کم ملیں گی کہ جو پاکستانی دستوں نے جس طرح مزاحمت کی، جس طرح ریزسٹ کیا انڈین اس آرمی کا کہ جو کم از کم 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ مکتی بانی کے گوریلے، اور مشرقی پاکستان کی جغرافی اگر آپ دیکھیں تو وہاں سڑکیں بھی جنگلوں میں سے گزر کے جاتی ہیں، باقی جو دریائی راستے ہیں ان کو راستوں کو بند کرنا بہت آسان ہے، اور ڈھاکہ کے چاروں طرف دریائی دریا ہے، اور پورا ایسٹ پاکستان دریائی نالوں اور جوہڑوں اور ریورز کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ ایسی حالات میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فوج کو صرف کشتیوں کے ذریعے سفر کر سکتی تھی، یا اگر سڑک کے راستے بھی جاتی تو وہ ایمبوش ہو جاتے تھے گوریلوں سے۔ ایک ناممکن صورتحال تھی کہ فوج جس کے پاس، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں تو کیپٹنز نے، میجرز نے، وہ چھوٹے چھوٹے آفیسرز چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ پورے ایسٹ پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے، ہم واقعات سنائیں گے ابھی آپ کو، اور اس کے باوجود یہ فوج جنگ کرتی رہی، اور بالآخر انڈینز نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ بہت بڑی تعداد میں فوج ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لا کر ڈھاکہ شہر پہ انہوں نے لینڈ کی، اور ڈھاکہ انہوں نے فال کر لیا، کیپچر کر لیا، اور ڈھاکہ کیپچر ہونے کے بعد پھر وہ انٹرنیشنلی بھی پھر فیصلہ کیا گیا مغربی پاکستان کی طرف سے بھی کہ اب تو کوئی آپشن نہیں ہے، ہتھیار ڈال دیے جائیں، اور پھر فوجیں جو تھی مجبوراً ان کو ڈسپلن کے تحت اپنے سرنڈر کرنا پڑا۔ لیکن اس جنگ کے جو اصل واقعات آئے، اب ہم آپ کو تھوڑے ریفرنسز دکھاتے ہیں، سورسز دکھاتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے بالکل ایک بات واضح ہے، ڈپلومیسی کے لیول پر بھی ہم نے بہت بری مار کھائی۔ جب ایسٹ پاکستان فال نہیں ہوا، ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا، اس سے 2-4 روز پہلے، 5 روز پہلے بھی، اور بلکہ کچھ اندر سے پہلے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل میں پولینڈ نے اور روس نے قرارداد پیش کی کہ جس کے تحت ایسٹ پاکستان کو آزاد کر کے بنگلہ دیش بنا دیا جائے اور پاکستانی فوجیں وہاں سے باعزت نکال لی جائیں۔ لیکن جو اس وقت پاکستان کے فورن منسٹر 1971 میں یو این میں گئے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے، انہوں نے غصے میں آ کے اس قرارداد کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور یہ عجیب اتفاق ہے 65 کی جنگ میں بھی وہی ہمارے فورن منسٹر تھے، اور 71 کی جنگ میں بھی وہی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ جب ایک دفعہ پولینڈ کی قرارداد پھاڑ کے پھینک دی گئی، اس کے بعد اب کوئی امید اور آسرا نہیں تھا اس بات کا کہ سیز فائر ہو، جنگ کو روک دیا جائے، اور جنگ جس جگہ پہ ہے، ڈھاکہ اس وقت تک فال نہیں ہوا تھا، اور انڈین آرمی چاروں طرف سے داخل ہو چکی تھی اس پاکستان میں، اور ان کا خیال یہی تھا کہ انڈین آرمی پھر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے آ کے کیپچر کر لے گی۔ وہ فوجیں جو ہماری مشرقی پاکستان کے تمام محاذوں پہ بکھری ہوئی تھیں، وہ ابھی تک اپنے محاذوں پہ لڑ رہی تھیں، کسی ایک محاذ کو انڈین آرمی اوور رن کر کے ڈھاکہ کی طرف نہیں آ سکی، وہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اوپر سے آئے اور انہوں نے ڈھاکہ شہر کے اوپر پھر سرنڈر کیا اور کیپچر کر لیا۔ آئے ہم آپ کو کوئی ریفرنسز دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، مختلف انڈین سورسز کے، جو یہ بتائیں کہ وہاں ہونے والی جنگ میں ہوا کیا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ اب اس واقعے کو 40 سال ہو چکے ہیں، اور یہ بات ڈاکومنٹڈ اور آن ریکارڈ ہے۔
لیکن جو 1.5-2 لاکھ دہشت گرد مکتی باہنی کے انڈین آرمی جن میں شامل ہو چکی تھی، انڈین آرمی کے آفیسرز تھے، انہوں نے وہ گنڈا گردی مچائی، وہ قتل و غارت مچایا کہ وہ سائلنٹ میجورٹی بیچاری کچھ کر نہیں سکے۔ آج بھی بنگلہ دیش کی میجورٹی پاکستان سے پیار کرنے والی ہے۔ پاکستان کے جب میچز ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں، جب پاکستان کی ٹیمیں جاتی ہیں، جب بنگال اور جب انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ پڑتا ہے، تو پورے ایسٹ پاکستان میں آج کے بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دل بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم ان سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک جوش اور غلط فہمیاں تھیں جس کے اندر قتل و غارت کی کچھ لوگوں نے، لیکن نہ تو مغربی پاکستان کے مسلمان کبھی مشرقی پاکستان سے نفرت کرتے تھے، نہ آج مشرقی پاکستان کے مسلمان مغربی پاکستان سے کوئی گلہ رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ لوگ کو شکایتیں ضرور ہے کہ بڑے ظلم ہوئے، لیکن ان کو بھی ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پڑھایا گیا ہے، جھوٹ بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈیا کا رول اور کردار کیا تھا۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ آج بھی وہاں پہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ جو انڈیا کے سپانسر، انڈیا جن کو تربیت دیتا ہے، ٹرین کرتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، انڈین ایلیمنٹس ہیں، لیکن بھاری تعداد میں وہاں لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، اور اب اس بات پر نادم ہے کہ انہوں نے 71 میں جو کچھ کیا، جو ظلم انہوں نے کیا، جب وہ مکتی باہنی کے گریلے تھے، جب وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک صاحب جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے بہت ہی ریکگنائزڈ ریناؤنڈ جرنلسٹ بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے، جو کہ 1971 میں ایک مکتی باہنی کے گریلے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کی، اس پوری اپنی جنگ آزادی میں جسے وہ کہتے ہیں وہ شامل رہے، لیکن اب وہ کیا لکھتے ہیں آئیے دیکھیں۔ ان کی کتاب بہت خوبصورت، انہوں نے کتاب لکھی ہے را ان بنگلہ دیش کے نام سے، یعنی بنگلہ دیش کی کردار میں را کا کیا، را کا کیا کردار تھا، انڈین ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ۔ زین العابدین اپنی کتاب را ان بنگلہ دیش میں، اس کو گوگل کر لیجئے، گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز، اب اس کو انگریزی میں ہم پڑھتے ہیں، تھوڑا ترجمہ کر دیں گے کہ یہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو یہ لے کر انڈیا چلے گئے تھے، جہاں پہ انڈین آرمی نے ان کو تربیت دی، اسلحہ دیا، روپیہ دیا، پیسہ دیا اور واپس بھیجا۔ اس ٹریننگ کیمپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں دی ایٹیٹیوڈ آف آر انڈین ہینڈلرز اینڈ ٹرینرز انڈیکیٹڈ دیٹ دے ٹریٹڈ اس not as friends but as agents۔ انڈینز ہمیں ایجنٹس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، دوستوں کی طرح نہیں۔ اور دیکھیے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے ایسٹ پاکستان میں اتنی لوٹ مار کی کہ بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تو وہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور وہاں سارے انٹلیکچوئلز مار دیے، سارے پڑھے لکھے لوگوں کو ختم کر دیا، پورے بنگلہ دیش کی ہر چیز، قیمتی چیز اٹھا کے لے گئی پاکستان فوج یا اس کو تباہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا آرمی کے خلاف آج تک ہوتا رہتا ہے۔ آئیے دیکھیں مکتی باہنی کا ایک پرانا گوریلا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے the real face of the Indian army lay bare after the surrender of Pakistani forces۔ جو اصل ناپاک چہرہ تھا انڈین آرمی کا وہ سامنے آ گیا جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ when I saw large scale loot and plunder by the Indian army personnel، جب میں نے یہ دیکھا کہ پورے علاقے میں، پورے شہروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا بھارتی فوجیوں نے۔ the soldiers swooped on everything they found and carried away to India۔ ہر چیز جو ان کے ہاتھ لگی وہ اس کو اٹھا کے انڈیا لے گئے۔ Curfew was imposed on our towns, industrial bases, ports, cantonments, commercial centers, even residential areas to make the looting easier۔ ہمارے تمام شہروں میں، کنٹونمنٹس میں، علاقوں میں، ریلوے اسٹیشن پہ کرفیو لگا دیا گیا تاکہ ہندوؤں کو، انڈینز کو لوٹ مار میں آسانی رہے۔ They lifted everything from ceiling fans to military equipment, utensils to water taps۔ انہوں نے ہر چیز اٹھا کے لے گئے، جس میں چھتوں کے پنکھے بھی، فوجی ساز و سامان بھی، برتن بھی، حتیٰ کہ پانی کے نلکے بھی اتار کے لے گئے۔ Thousands of army vehicles were used to carry looted goods to India۔ ہزاروں گاڑیوں کو استعمال کیا گیا کہ یہ لوٹا ہوا سامان انڈیا پہنچایا جائے۔ پہلے یہ ماننا ناممکن ہے کہ یہ ساری لوٹ مار انڈین حکومت کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی۔ ذرا غور سے سنیے گا خواتین و حضرات، یہ ایک مکتی باہنی کا گوریلا اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹے، اس وقت جب انڈین آرمی کا اصل ناپاک چہرہ مشرقی پاکستان میں نظر آیا، کہ جب انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کی چھتوں کے پنکھے تک اتار لیے، نلکوں کے ٹیپ تک اتار کے لے گئے، کہ یہ مغربی پاکستان کے، مشرقی پاکستان کے جو آنے والا وقت ہے ان کا غلام بن کر رہے۔ وہ خود لکھتے ہیں آگے، انڈین آرمی کے ایٹیٹیوڈ سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ بنگلہ دیش کو اپنی کالونی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات زین العابدین لکھ رہے ہیں۔ زین العابدین لکھتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش تعمیر کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آگے جا کر انڈیا کے ساتھ اس کا اتحاد ہو جائے گا اور ری یونیفیکیشن آف انڈیا یعنی گریٹر انڈیا بنانے کے لیے ان کو ایک سٹیپ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا the most significant player of this heinous game is India's notorious intelligence agency, the Research and Analysis Wing۔ اس ناپاک کھیل کا سب سے بڑا کردار را تھی۔
جس نے 1968 میں جس کو قیام کیا گیا، اور آج بھی ایٹنگ انٹو دی وائٹلز آف بنگلہ دیش، جو بنگلہ دیش کی جڑوں کو کھا رہی ہے، کھوکھلا کر رہی ہے، وہ آج بھی را ہے۔ یہ زین العابدین لکھ رہے ہیں، مکتی بانی کے گوریلے۔ دیکھیے یہ ثبوت آپ کو ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کریڈیبل سورس کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص خود پاکستان آرمی کے خلاف لڑنے میں ایک مکتی بانی کے دہشت گرد کے طور پر اس وقت جو اپنے خیال میں جنگ آزادی لڑ رہا تھا، اور یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، آج یہ لکھتے ہیں زین العابدین اپنی کتاب میں کہ اس وقت بھی مجھے اچھے بنگالیوں نے کہا تھا کہ اگر تم مسلمانوں سے لڑو گے، پاکستان توڑو گے، پاکستان کتنا بھی برا ہو انڈیا سے برا نہیں ہے، یہ انڈینز بعد میں ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ اور یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں میں نے کیوں کی جو میں نے 71 میں کی۔ پھر ایک بہت بڑا ایک طوفان کے پاکستان آرمی نے 30 لاکھ بنگالیوں کو مار کے پھینک دیا۔ یہ مجیب الرحمان آخری وقت تک یہ، اور یہ آج بھی جو انڈین ایلیمنٹس ہیں یہ پروپیگنڈا اور خرافات پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ لاس اینجلس ٹائمز کے ڈھاکہ کا جو نمائندہ ہے اس کا نام ولیم جے ڈرومنڈ ہے، اس نے 1976 میں یہ رپورٹ شائع کی تھی، یعنی لاس اینجلس ٹائم پر ڈھاکہ کا نمائندہ وہ یہ لکھتا ہے، اور ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہیں گے یہاں سے، کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان پاکستانی فوج کے تقریباً 1500 افسروں پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، جن پر مارچ کی مدت میں اور دسمبر کے درمیانی مدت میں قتل عام کرنے کا الزامات ہیں۔ شیخ مجیب یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بنگالیوں کو تحت ایک کیا، اس کی مثال نازی ظلم کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی، اور 200-400 نہیں بلکہ 30 لاکھ بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کے الفاظ، 30 لاکھ کا فگر یاد رکھیے گا۔ اور پھر لاس اینجلس ٹائمز کے نمائندہ لکھتا ہے کہ دنیا اس پروپیگنڈے کو بغیر تصدیق کیے قبول کرتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ تعداد مبالغے پر مبنی ہے، ایگزیجریٹڈ فگر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو نازی فوج تھی، جو نازی جرمنی کے لوگ تھے، وہ 5 سال میں 60 لاکھ یہودی بھی نہیں مار سکے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستانی فوج چند ماہ میں 30 لاکھ بنگالی مار دے؟ وہ فوج اور 30 لاکھ لاشیں پھر کدھر گئی؟ لاشوں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خود یہ لکھتا ہے آگے کہ پورے بنگلہ دیش میں جب اجتماعی قبریں تلاش کی گئیں تو ان میں چند ہزار سے زیادہ قبریں برآمد نہیں ہوئیں، اور یہ بھی واضح نہیں تھا کہ وہ قبریں مکتی باہنی والوں نے ماری تھیں یا پاکستانی فوج کے ہاتھوں مارے ہوئے لوگ تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1972 میں بنگلہ دیش قیام ہونے کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا انسپیکٹر جنرل پولیس کی نگرانی میں، جس کے ذمہ یہ تھا کہ پورے ایسٹ پاکستان سے لوگ آ کر اس کمیشن کے آگے شکایتیں کریں کہ جن کے لوگوں کو پاکستان آرمی نے مارا ہے۔ 30 لاکھ کا فگر شیخ مجیب دے رہے تھے، اور لاس اینجلس ٹائم لکھتا ہے کہ اس بنگالی کمیشن کے سامنے صرف 2000 شکایتیں پیش ہوئیں۔ 2000 لوگ گم تھے جن کا اتا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، جن کے بارے میں شک یہ تھا کہ شاید وہ پاکستان آرمی کے ہاتھوں مکتی بانی کے گوریلے ہوں گے اور جنگ میں مارے گئے۔ کہاں 30 لاکھ کا فگر، اور ان کے لیے شکایت کرنے والے صرف 2000 لوگ، اور یہ بنگالی کمیشن ہے، اس کو رپورٹ کر رہا ہے لاس اینجلس ٹائم کا نمائندہ۔ اسی طرح ایک امریکن تھنک ٹینک ہے فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ، جس کے اندر امریکہ کے اعلیٰ ترین سائنسدانوں نے مل کے ایک تھنک ٹینک بنایا ہے، اور اس تھنک ٹینک میں بھی تفصیل سے ایسٹ پاکستان میں را کی انوالومنٹ، مکتی باہنی کی تیاری، اور کس طرح مکتی باہنی کے ذریعے انہوں نے غداریاں اور بغاوتیں برپا کرا کر پاکستان کو توڑا، اس کے پورے بارے میں ایک انتہائی تفصیلی آرٹیکلز موجود ہیں۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی ویب سائٹ پہ یا ان کے جو آرکائیوز ہیں اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت جو ایسٹ پاکستان کا انالیسس، اس میں ایک بات بڑی اہم نظر آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اٹ واز را دیٹ واز بہائنڈ دی ہائی جیکنگ آف این انڈین ایئر لائنر ٹو لاہور ان 1971 attributed to the Kashmiris to give up a terrorist dimension to the Kashmiri national movement۔ 1971 میں جس ہم نے گنگا جہاز کا ذکر کیا تھا کہ کشمیریوں نے اس کو اغوا کر کر وہ لے کر آ گئے لاہور میں، اس کے بعد انڈینز نے کہا کہ کشمیری دہشت گرد ہیں اور اوور فلائٹس بند کر دیں۔ فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ یہ لکھ رہی ہیں کہ اس جہاز کو اغوا کروانے میں بھی را ملوث تھی، جس طریقے سے آج ممبئی کے سارا فساد را نے کریٹ کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم میں سپورٹ کر رہا ہے، کشمیری دہشت گرد ہیں۔ یہ ڈرامہ آج سے نہیں ہے، اس وقت سے بھی یہی ہو رہا ہے۔ جتنی دہشت گردی آپ کو انڈیا میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان سب کے پیچھے خود را ہوتی ہے۔ جس طرح سمجھوتا ایکسپریس کا دھماکہ جو ہوا، جس کو پاکستان کو الزام لگایا گیا، اس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا افسر کرنل پروہیت انوالو تھا، انڈین ہارڈ لائنر را کے لوگ انوالو تھے۔ تو دیکھیے یہ تاریخی طور پر ہی سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی تاریخ میں دہشت گردی انڈیا میں ہوتی رہی ہے، یہ تمام را کے ایلیمنٹس انوالو الزام پاکستان پہ
1971 میں بھی انہوں نے پاکستان کی اوور فلائٹس بند کرنے کے لیے گنگا جہاز کا ڈرامہ کھڑا کیا. لوکل کشمیری مجاہدین استعمال ہوئے ہوں گے لیکن اس کو سٹیج سیٹ کرنے میں, ان سے یہ کام کروانے میں کہ جس کے نتیجے میں نقصان پاکستان کا ہو, خود فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ لکھ رہی ہے کہ اس میں را انوالو تھی. دیکھیے اب ہم کچھ اور آپ کو ریفرنسز دیتے ہیں. انڈین جنرل پلیٹ اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے, and I quote, اور یہ حکایت ڈائجسٹ میں مارچ 1978 میں چھپا تھا. وہ لکھتا ہے کہ ہماری اس کامیابی, یعنی ایسٹ پاکستان میں جو ان کو کامیابی ہوئی فوجی, وہ کہتے ہیں ہماری اس کامیابی میں کچھ اخلاقی عناصر بھی کار فرما تھے, جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان آرمی کے خلاف لوٹ مار, آبرو ریزی, قتل عام, غیر انسانی تشدد کا بے بنیاد پروپیگنڈا اس قدر بڑھ چڑھ کر کیا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کے سب سے بڑے افسر سے لے کر معمولی سے سپاہی تک کی قدر منزلت ہر انسان کی نظر میں گر گئی. اس پروپیگنڈے کی وجہ سے انہیں انسانیت کے درجے سے بھی خارج کر دیا گیا. اس کا اثر ان کے مورال پر پڑا. جہاں تک لڑائی کا تعلق, پاکستان آرمی کی یونٹیں اور بریگیڈ غضب اور قہر کے ساتھ لڑے. دیکھیے یہ اقتباس, یہ ریفرنس ایک انڈین جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان آرمی کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑا کھڑا کیا کہ پوری دنیا یہ ماننے پر تیار ہو گئی کہ پاکستان آرمی اس پاکستان میں ظلم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے آرمی کا مورال بھی ڈاؤن ہوا, مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی. لیکن جہاں تک میدان جنگ کا تعلق ہے, آرمی نے پورے قہر کے ساتھ ہمارا حشر نشر کر دیا. یہ انڈین آرمی کا جنرل خود اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر رہا ہے. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے نمائندے جولین کیسر کے مطابق, یہ بھی رائٹرز کا ایک نمائندہ ہے, جو لکھتا ہے, اگین یہ اردو ڈائجسٹ 1976 میں چھپا تھا, ریفرنس اس کا, 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں کی شجاعت اور حوصلہ مندی بے مثال تھی. ان کی تعداد کم تھی, میدان جنگ میں بھارت کو بہتر فوجی پوزیشن حاصل تھی کیونکہ اس کی تعداد اور اسلحہ بھی زیادہ تھا. اس کے مورچے بھی بلند پہاڑیوں پہ تھے جہاں سے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے. دوسری طرف پاکستانی افواج کو نشیبی علاقے مدافعت کرنی پڑ رہی تھی, مگر پاکستانی فوج کی صلاحیت اور سرفروشی نے دشمن کے تمام منصوبے ناکام کر دیے. دس از رائٹرز کا نمائندہ جولین کیسر, جو اردو ڈائجسٹ 1976 میں اس کو ریفرنس کے طور پہ پبلش کیا گیا. اسی طرح لندن کے اخبار ٹیلی گراف کے خصوصی نمائندے کے مطابق, یہ بھی اردو ڈائجسٹ 76 میں کوٹ ہوا ہے, پاکستانی فوج کے حوصلے بلند تھے, بھارتی فوج اسلحہ, گولہ بارود اور عددی برتری پر بھروسہ کرتی. اس کے برعکس پاکستانی فوج کا بھروسہ صرف اللہ پہ تھا. وہ نعرہ تکبیر لگا کر جوابی حملہ کرتے تو بھارتی فوج کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی. رائٹر کے نمائندے کے مطابق لیکن جو یونٹس ہماری پوری ایسٹ پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی وہ بہت بعد تک مزاحمت کرتی رہی اور لڑتی رہی. لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد 18 دسمبر کو رائٹر کے نامہ نگار نے خبر دی کہ بھارتی فوج ابھی صرف ڈھاکہ اور کھلنا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے, باقی تمام سیکٹرز پہ لڑائی جاری ہے اور پاکستان کے جوان اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں. نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا, اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, نامہ نگار نے کھلنا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا, اس جگہ پر بھارتی فوجیں داخل ہوئیں تو اسے خاک اور خون میں نہائے ہوئے پاک باز جانساروں کی لاشوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگا, اور ان مجاہدین اسلام نے کھلنا کے کاغذ کے کارخانے, گودام اور پٹسن کے تمام ذخیروں کو اپنے ہاتھ سے ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا اور خود لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. انہوں نے جام شہادت نون کرنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو دشمن کے کام آ سکتی. دس از اگین ریفرنس بائی اے فورن جرنلسٹ. انڈین ایک کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل وی پی ایری کا, اس نے پاکستانی فوج کے بارے میں لکھا ہے. وہ ایک گارڈز کے کمانڈر تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ شہید کو سلام پیش کرتے ہوئے کہ لیفٹیننٹ کرنل حاجی اکرام راجہ نے بھارتی مورچوں پر حملہ کیا اور بہادری کی موت پائی. ان کا چہرہ ہماری مشین گن سے چھنی ہو چکا تھا. جب ہم نے انہیں شہادت کے بعد دیکھا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے جس پوزیشن میں جوابی حملے کے وقت سپاہی ہوتا ہے. ان کے ہاتھ میں مشین گن پر جمے ہوئے تھے. اور کرنل وی پی یہ کہتے ہیں کہ جرأت اور بہادری کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس بہادر سپاہی کو خراج تحسین پیش نہ کریں. دیکھیے یہ صرف چند ایک واقعات ہیں. اب ہم آپ کو کچھ ایک واقعات اور سناتے ہیں. سید ضمیر جعفری ایک بہت خوبصورت شاعر بھی تھے پاکستان آرمی کے, اور پورا پاکستان ان کو جانتا ہے. انہوں نے خوبصورت نظم لکھی کمال پور کا دستہ. ایسٹ پاکستان میں جو فوجی مارکے ہوئے نا, اس میں ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ باقی نہیں رہا. اس لیے باقی نہیں رہا کہ پاکستان فوج کے دستوں نے جو جنگ کی, یا تو وہ وہیں لڑتے ہوئے تمام شہید ہو گئے, پھر پاکستان کو وہاں شکست ہو گئی, پورا ریکارڈ جو کچھ بٹالین یونٹس کا ریکارڈ تھا وہ انڈینز کے پاس چلا گیا.
اور انڈینز کبھی بھی ہماری بہادری اور جرت کی داستانوں کو بیان کرنے والے نہیں تھے. یہ وہ داستانیں جو تھوڑی بہت قیدیوں کے ذریعے POWs کے بعد ہمارے پاس پہنچی ہیں، ان میں سے کچھ کمپائل کر کے یہ داستان ترتیبیں بنائی گئی جو لوگوں نے پھر بیان کرنا شروع کیا. تو کتنی حیرت انگیز جرت و دلیری کی داستانیں تھیں کہ پوری قوم سلام پیش کرنا چاہیے ان شہداء کو کہ جو ان حالات میں جن کو پتا تھا کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، صرف 30 35 40 ہزار انفینٹری کے مقابلے پہ 4 لاکھ دشمن کی فوج چاروں طرف سے گھیر چکی ہے، اس کے باوجود وہ آخری سانس تک لڑے. کمال پور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے اوپر ہماری ایک یعنی دشمن کا پورے بریگیڈ نے حملہ کیا، اور اس کے مقابلے میں ہماری کوئی آدھی کمپنی تھی، کوئی 70-80 جوان تھے، اور دشمن کے کوئی 2,500-3 ہزار کے قریب جوان. کین یو امیجن کہ 2,500-3 ہزار کا پورا بریگیڈ اور اس کے مقابلے پہ ایک کمپنی سے بھی چھوٹا ایک ہمارا دستہ ہو وہاں پر، اور وہ دستہ کئی دنوں تک دشمن اس دستے کو اوور رن نہیں کر سکا. اتنے اس نے ویو آفٹر ویو اٹیک کیے، کئی بٹالینز کا حملہ کیا، پورا بریگیڈ وہاں پہ رک کر کھڑا ہو گیا، لیکن کمال پور کو وہ اوور رن نہیں کر سکے جب تک کہ تمام جوان وہاں شہید نہیں ہو گئے. اس کے اوپر کمال پور کے دستے پہ ضمیر جعفری نے بڑی خوبصورت ایک نظم لکھی ہے، ہم تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. عدو کے بریگیڈ کے مقابل کچھ سجیلے جری جیالے، وہ روشنی کے اٹل ارادے، وہ زندگی کے امٹ اجالے، متاع ایمان کے ذخیرے، ثبات و ایقان کے جزیرے، وطن کی خاطر ہتھیلیوں پہ سروں کی مشل جلانے والے، ہمیشہ روشن کمال پور کا دلیر دستہ، وہ شیر لشکر کا شیر دستہ. دیکھیے ایک حیرت انگیز ایموشنل تاریخ ہے. کمال پور از جسٹ ون ایگزامپل، کیونکہ پوری پاکستانی فوج اتنی بکھری ہوئی تھی کہ ہر محاذ پہ دشمن کے 10 گنا زیادہ فوجوں سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا. اوور آل تھیٹر میں بھی 40,000 فوج 40 لاکھ کے مقابلے 4 لاکھ کے مقابلے میں. اسی طرح ہر تھیٹر پہ یہی حال تھا کہ ہمارا کہیں پہ ہماری ایک بٹالین ہوتی تھی 800 آدمی ہوتے تھے، اس کے مقابلے پہ پورا ڈویژن ہوتا تھا انڈین کا 12-14 ہزار آدمی ہوتے تھے ایئر سپورٹ آرٹلری آرمر اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ. اس میں ایک تاریخ ساز واقعہ مارکا جو لڑا گیا اس پاکستان میں وہ ہلی کی لڑائی تھی. ہلی ایک وہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں پر پورا انڈین آرمی کا ماؤنٹین ڈویژن، ان کا ایک آرمر بریگیڈ، ماؤنٹین ڈویژن کو 12-14 ہزار کے لوگ، پورا آرمر بریگیڈ جس کے اندر 200-250 ٹینک، اور اس کے مقابلے پہ ہماری ایک بٹالین 800 لوگ جن کے پاس، اور مقابلہ کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے کہ دشمن کے پاس 250 توپیں ہیں، پوری کور آرٹلری ان کے ساتھ ہے، 250 بھاری توپیں ان کے ساتھ ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 3 توپیں یا شاید 6 توپیں تھی میکسیمم، 3 یا 6 توپیں 250 توپوں کے مقابلے میں. دشمن کے پاس 200 ٹینک، ہمارے پاس 3 ہلکے ٹینک. اور پھر یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر میجر محمد اکرم نشان حیدر شہید، جن کو ہمارے شہداء کی لسٹ اگر آپ نشان حیدر کی دیکھیے تو میجر اکرم بھی ہیں، ان کو ہلی کے مقام پہ نشان حیدر دیا گیا تھا کہ 800 جوانوں نے دشمن کے پورے ڈویژن کو کم از کم 18 دن تک روک کے رکھا. اور ملٹری ہسٹری میں ایسی کم مثالیں ملیں گی. انڈین آرمی پاگل ہو گئی تھی اس ہلی کے اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد، جب ڈھاکہ فال ہونے کے بعد بالآخر وہاں پر ہر طرف سرنڈر ہو گیا تو پھر فوج نے اپنے آپ لڑائی روکی وہاں پر، لیکن انڈین آرمی سر پکڑ کے بیٹھی رہی. 22 نومبر کو وہاں لڑائی شروع ہوئی، 16 دسمبر تک یہ چھوٹی سی بٹالین پورے انڈین ڈویژن، ان کے آرمر بریگیڈ، کور آرٹلری، ایئر اٹیکس اور ان کے ایئر بورن اٹیکس کا مقابلہ کرتی رہی. دنیا کی جنگی تاریخوں میں ایسی تھوڑی مثالیں ملتی ہیں. ہلی کے شہداء کو، ہلی کے غازیوں کو، ہلی کے مجاہدین کو پاکستانی قوم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا. اور یہ صرف ایک مورچہ ہے، جیسے ہم نے کہا کمال پور کا جو شیر دلیر دستہ ہے اس کو بھی ہم نے کبھی خراج تحسین پیش نہیں کیا. صرف یہاں سیاسی پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ جناب فوج نے ہتھیار ڈال دیے، اس کے نتیجے میں ہم ہار گئے. جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو سیاستدانوں نے کی، جو غلطیاں کوتاہیاں اس وقت دانشوروں نے، میڈیا نے کی، اور جو دشمن کی سازشیں جو برسوں سے بلڈ ہو رہی تھی جن کو دیکھا جا رہا تھا لیکن ان سازشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس کا کفارہ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے دیا. لیکن المیہ یہ ہے اس بات کے باوجود کہ ہمارے چند ایک جرنیلوں نے غلطی کی ہوگی اس وقت جو ایسٹ پاکستان کے تھیٹر میں تھے یا سینئر آفیسرز تھے، لیکن باقی پوری فوج جو وہاں موجود تھی انہوں نے اپنے خون سے آج ہم پوری قوم کے سامنے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان شہداء کو، ان غازیوں کو، ان کمال والوں کو، ان ہلی کے مجاہدین کو، ان تمام دستوں کو جو پورے اس پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. ایک بٹالین ہماری دشمن کے گھیرے میں آ گئی. انڈین کمانڈنگ آفیسر نے اس کو خط لکھا، جب تم گھیرے میں آ چکے ہو واپسی کا تمہارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اور اپنے ہتھیار کو ڈال دو. وہ کمانڈنگ آفیسر اس بٹالین کے اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کرنل، وہ اس انڈین خط جو ان کو بھیجا گیا تھا اس کو اپنی پاکستان ایک گولی میں لپیٹ کے، ایک رائفل کی گولی میں لپیٹ کے واپس بھیجتے ہیں کہ تم نے باتیں بہت کر لی، اب ذرا ہتھیار کے جوہر دکھا کے دیکھو، ہمیں پتہ لگے کہ بھارتیوں کو بھی لڑنا آتا ہے. اور اس کے بعد اس بٹالین نے جس جاں فروشی اور جاں بازی سے انہوں نے مقابلہ کیا، انڈین اس پر قابو نہیں پا سکے. اللہ کا کرم، یہ شہداء تھے ہمارے.
ایسٹ پاکستان کی شہادتیں اتنی حیرت انگیز ہیں کہ پاکستان کی جنگی تاریخ میں، مسلم دنیا کی جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات کم ملیں گے جو ایسٹ پاکستان کے ہیں. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ پڑھیں. اب بہت کتابیں چھپ چکی ہیں. تاریخ کا ایک اور پہلو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب پاکستان آرمی نے لڑائی بند کر دی تھی تو بہت بڑی تعداد میں مشرقی پاکستان میں ایسے بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا. البدر اور الشمس کے نام سے دو مجاہدین تنظیمیں بنائی گئی تھی جو والنٹیئرز تھے، جو بنگالی لڑکے تھے، جو پرو پاکستان تھے، پاکستان سے پیار کرنے والے تھے. اور پاکستان آرمی کو تو جنیوا کنونشن کے تحت کسی حد تک کوئی پروٹیکشن مل گئی، لیکن ان تمام بنگالیز کو کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا، البدر اور الشمس کے مجاہدین، ان کو مکتی باہنی کے اور انڈین آرمی کے حوالے کر دیا گیا. اور ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں تماشے لگائے جاتے تھے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے اور ان بچوں کو ایک ایک کر کے لایا جاتا تھا، ان کی آنکھیں جلائی جاتی تھی، ان کو سنگینوں سے چھیدا جاتا تھا اور ان کو اس بری طرح ذبح کیا جاتا تھا کہ تاریخ میں ایسی دردناک مثال نہیں ملتی. یہ سارا سلوٹر انڈین آرمی خود کر رہی تھی اور مکتی باہنی کے گریلے ان کے ساتھ شامل تھے. اس کے ڈاکومنٹڈ ریکارڈز اویلیبل ہیں، نیٹ پہ تصویریں اویلیبل ہیں اور اب بہت سارا ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. اس قتل و غارت کے بعد ان لوگوں کی جو فیملیز تھی، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب بہاری جنہوں نے ساتھ دیا تھا پاکستان کا، بہاری اور بنگالیز، وہ ابھی بھی مشرقی پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رہ گئے ہیں اور 40 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو پاکستان نہیں لایا گیا. وہ آج بھی نسل ان کی پوری تبدیل ہو چکی ہے. ایک نسل جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اب 40 سال کی ہو چکی ہے. وہ روز پاکستان کا جھنڈا اوپر کرتے ہیں، پاک سرزمین پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور پورے مشرقی پاکستان میں، بنگال میں ان کے مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں. اور پاکستانی قوم پر یہ قرض ہے آج تک کہ اپنے ان جوانوں کی فیملیز کو، اپنے ان پاکستان سے پیار کرنے والے بہاریوں کو اور پرو پاکستانی بنگالیز کو جن کو پیچھے چھوڑائے تھے میدان جنگ میں، ان کو اب یہ قوم واپس لے کر آئے. ہم 17 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، 2.5 لاکھ پاکستانی جو 40 سال سے پاکستان آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پاکستان آ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی. لیکن پاکستان میں رہنے والے غدار اور بغیرت لوگ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اس بات کی کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان نہ لایا جائے. یہ قرض ہے 71 کے جنگ کو. اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے اس معاملے کو جب تک ایک ان پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے کر واپس نہ پہنچے اور دوسرا ہندوستان سے ہم اس کا انتقام نہ لے لیں. انتقام ہم پر واجب ہے اور اللہ کی قسم ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں. اور 16 دسمبر کا دن جب ہر سال آتا ہے ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ انڈیا کو بھی ہم توڑ کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کریں گے اور وہ ہم سے شکایت نہیں کر سکتا اب، کیونکہ جب وہ پاکستان کو پہلے توڑ چکا ہے ہم صرف جوابی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ مشرقی پاکستان پر کتابیں پڑھیے. بہت ساری کتابیں پاکستان آرمی کے جنرلز نے، آفیسرز نے، ان لوگوں نے کہ جو مشرقی پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. خاص طور پہ قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز، پھر بہت سارے آفیسرز کی بکس، پلس اب تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مکتی باہنی کے لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اب تو خود انڈین رائٹرز بھی صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جو قتل و غارت ایسٹ پاکستان میں ہوا وہ پاکستان آرمی کی طرف منسوب کر دیا گیا. آرمی نے وہ قتل و غارت نہیں کیا تھا، اصل میں وہ قتل و غارت مکتی باہنی کا تھا. اس طرح کا ایک آرٹیکل جو ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ ٹروتھ اباؤٹ جیسور میسیکر ہے، ریٹن بائی شرمیلا بوس. ٹیلی گراف انڈیا میں چھپا تھا یہ 2006 میں. ٹیلی گراف انڈیا 2006، ٹروتھ اباؤٹ جیسور میسیکر. جیسور میں ایک میسیکر ہوا تھا، قتل و غارت ہوا تھا جو سارا منسوب کر دیا گیا آرمی کی طرف. اب وہ خود لکھتی ہے کہ وہ آرمی نے نہیں، مکتی باہنی نے کیا تھا. اور اس طرح کے سینکڑوں قتل و غارت جو پورے ایسٹ پاکستان میں کیے گئے، جس کی ساری ڈاکومنٹیشن قطب الدین عزیز کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں ہے. اس کتاب کو تلاش کریں اور لازماً پڑھیں. ہر پاکستانی کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو کہ کیوں پاکستان آرمی کو ایکشن کرنا پڑا ایسٹ پاکستان میں. اور وہ ایکشن صرف اپنی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان بچا لیا گیا تھا. اگر انڈین آرمی اپنے اتنے 14 یا 12 ڈویژنز کے ساتھ چاروں طرف سے حملہ کر کے پاکستان میں داخل نہ ہو جاتی. اب یہاں پہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ انڈیا کو کس نے حق دیا تھا کہ یہ پاکستان کی سرحدیں پار کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل ہو؟ پاکستان نے کبھی انڈیا کو نہیں توڑا. انڈیا نے ہم پر حملہ کر کے پاکستان کو توڑا ہے. اگر الیکشن ہوا تھا، الیکشن میں جو بھی فساد تھا، جو بھی اختلاف تھا، ہمارا داخلی معاملہ تھا. انڈیا کو کس نے حق دیا یہ؟ اور یہ پروف ہو چکا ہے کہ 1965 کے بعد سے ہی انہوں نے سازش بلڈ کر لی تھی اس پاکستان کو توڑ کر الگ کرنے کی، اور برسوں گریلے تیار کرتے رہے، دہشت گرد بھیجتے رہے. آج دنیا کیوں نہیں سوال کرتی انڈیا سے کہ پاکستان کو توڑنے میں جو تمہارا ناپاک کردار تھا اس کا حساب کون دے گا؟ آج جب وہ شور کرتے ہیں کہ پاکستان کی ISI، یہ پاکستان کی آرمی کبھی سکھوں کو مدد کرتی ہے، کبھی کرتی ہے، کبھی کشمیری مزاحمت بلڈ کرتی ہے، کبھی نیکسٹ لائٹ سے تامل ناڈو اور ناگالینڈ میں انڈیا کے خلاف کام کرتی ہے، تو کیوں شور کرتے ہیں جب انہوں نے ایسٹ پاکستان میں مکتی باہنی کے دہشت گرد تیار کر کے پاکستان توڑا تھا؟
اور یہ بات ہم ان کو صاف بتا دیں کہ ہم ایسٹ پاکستان کو نہیں بولے ہیں، اس کا انتقام لیا جائے گا ان سے اس بات پہ۔ اور آج جو انڈینز کر رہے ہیں تحریک طالبان کو سپورٹ کر کے، بلوچستان لبریشن آرمی کو فساد برپا کر کے، اور اسی طرح کے کرپٹ سیاستدانوں کو خرید کے، جس طرح شیخ مجیب کو انہوں نے خریدا تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان ٹوٹ جائے گا، اللہ نہ کرے۔ آج اللہ کے فضل سے یہ بغیرت دشمن ہے ہمارا، جب تک 10 گنا زیادہ طاقت نہ ہو، ہزاروں لاکھوں غدار ہماری صفوں میں فوجیں نہ پیدا کر لیں، جرات نہیں کرتے سرحد پار کرنے کی۔ آج اللہ کے فضل سے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، 7 لاکھ کی ہماری فوج ہے، 17 کروڑ کے عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے چند دہشت گرد پیدا بھی کر دیے، تو اللہ کے فضل سے کچھ نہیں کر سکتے یہ پاکستان کا۔ ہم نے ان کے تمام ایجنٹس کو سوات میں مار کے الگ کر دیا، ساؤتھ وزیرستان میں ان کا سر کو چل رہے ہیں، بلوچستان میں انشاءاللہ ان کے دہشت گردوں کا دماغ ٹھیک کیا جائے گا۔ اور جو سیاستدان اور ایلیمنٹس اس وقت شامل ہیں ان غداروں کی مدد کرنے میں، جن کو انڈیا نے تیار کیا ہے پاکستان میں، ان کا مستقبل بھی تاریخ ہے اس ملک میں انشاءاللہ۔ آنے والا وقت دکھا دے گا اس بات کو۔ یہ کوئی ایسٹ پاکستان نہیں ہے جو ویسٹ پاکستان اس وقت آج ہماری صورتحال ہے، اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کی 17 کروڑ کی عوام اپنی فوج سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ متحد ہیں انڈیا کے خلاف۔ اور آنے والا وقت بتائے گا انشاءاللہ کہ اللہ نہ کرے یہ انڈینز کا گیم پلان کہ مغربی پاکستان کو توڑیں گے، یا انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ریڈیو پاکستان دہلی اور انشاءاللہ دہلی کے لال قلعے پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا۔ وہ چھیڑ تو چکے ہیں ہمیں، حساب تو ہم نے چکانا ہے، اب وہ صرف وقت کا انتظار کریں، جب اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ، اس کی تقدیر ہمارے ہاتھوں مکمل ہوگی۔ پاکستان انشاءاللہ عافیت میں۔ اب یہ 16 دسمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولیں، نہ کمال پور کے شہداء کو، نہ ہیلی کے شہداء کو، نہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں شہداء کو، ان سویلینز کو کہ جن کو 7 مارچ اور 25 مارچ کے دوران مکتی باہنی نے ذبح کیا تھا۔ کم از کم 7 لاکھ 8 لاکھ شہداء ہماری ان بہنوں کو نہیں بھولے جن کو مکتی باہنی نے جن کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ سارے حساب ہم چکائیں گے۔ آنے والا وقت اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو ہم بتائیں گے یہ کہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا۔ اس دن ہمیں چوٹ لگی تھی، ہم ختم نہیں ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ہم زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں اپنے شہداء کو یاد بھی رکھتی ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتی بھی ہیں، اور اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی لیتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اپنے دشمنوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔